تاکہ سمجھ جائیں یہ وقت آ جائے، کسی کے ذہن میں بات آ جائے۔ چھوٹے برائی کر بھاگتا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کر بولا، بڑبڑ 2 مرتبہ باتیں کر لی، چلا گیا، مگر پیارے ذرا اس کا عذاب اور اس کے بارے میں ذرا سن تو لے۔ میں تمہیں بتا دوں، تم نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ دیکھا تم نے کبھی؟ اور اگر دیکھ لو تو اس سے برا انسان تو کسی کو سمجھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ جس کا بھائی، سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ بولو کیسا ہوگا وہ؟ آج ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا، اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، علماء کی بات ہو پلٹا دو، تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا وہ پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرتا، چغلی کرتا، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، کبھی پڑھا قرآن؟ کبھی دیکھا قرآن؟ بس نعرہ لگا لیے، چھٹ گئے ایک مہینے اگلے جلسے تک کے لیے۔ پیارو ایک مرتبہ دیکھ لو کتنی مرتبہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کتنی مرتبہ۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل لے کر کے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، آقا نے کیا فرمایا ان 2 عورتوں سے؟ کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ کیا کہا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ عورتیں کہنے لگی آقا کون اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا لے؟ آقا ہم نے نہیں کھایا، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو۔ وہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا آمنہ کے لال ہم نے نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی آقا ارے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو الگ، آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ، حلق میں انگلی کر کے قے کرو، پلٹی کرو، الٹی کرو، جو بھی آپ بولتے ہو، حلق میں انگلی کرو، جاؤ ادھر۔ اللہ اللہ انہوں نے حلق میں انگلی کر کے جب قے کیا تو گوشت کے لوتڑے اپنی زبان میں بوٹیاں نکل رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی۔ یہ جتنی آئی ہیں سوچ لیں، میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی۔ ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر 2 عورتیں 3 عورتیں اگر مل جائیں نا تو اتنی بڑ اتنا جب تک گیس نہیں نکال لے گی اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ سمجھ۔ مرد اور عورتیں جتنی عورتیں ہیں، ایک بات اور سن لیں، مرد بھی سن لے، اپنے گھر یہ پیغام دے دینا۔ حدیثوں کے حوالے سے سنو، عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ عورتوں کو، بیویوں کو
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. یہاں مسئلہ سنو، علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ، یہ علماء تمہیں بتاتے ہیں. علامہ توصیف صاحب پورے ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں، سنبھل کا نام ان کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے. ان سے پہلے مفتی اعظم سنبھل قاری الدین صاحب، اللہ، بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے عالم. اور اس فقیر نے بھی یہ خلیل نخاسے کی دال کھائی ہے کچھ دنوں. بہرحال بہت بڑے جیران. اب سنو، مردوں پر تم پر جو اپنے ماں باپ کو پھینک دیتے ہو نا ایک طرف کو، وہ سنیں، تم پر تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ بیوی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تاؤ بھی ہیں، خالو بھی ہیں. مگر مردوں پر بیٹیوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، بیٹوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، بیوی سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، چچا تاؤوں سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا. مردوں پر اب خود فیصلہ کر لو، بیوی کے لیے کتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں ایک مہینے میں خرچے، اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. 8 دن گزر جاتے، ماں باپ کے کپڑوں میں بدبو آئے یا کچھ بھی ہو، بستر ہو، لحاظ موٹا یا باریک ہے، پتہ نہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے نل نہیں لگ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر بیوی کو چھینک آ جائے تو 3 مرتبہ پوچھے گا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی کو پھانسی لگا دو، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتا. مگر یہ بات میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، مردوں پر سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کا. اور تم جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرو نا، ان کے جو شوہر ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ جب دو تو تمہیں کیا جملہ بولنا چاہیے یہ بھی یاد رکھیو. عورتوں پر یعنی بیویوں پر، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی چچا تاؤ خالو ماموں، بیٹے بیٹیاں سارے رشتہ دار ہیں. مگر سنو، عورتوں پر ان کے ماں باپ کا زیادہ حق نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے. کس کا بولو؟ شوہر کا ہے. اسی لیے میکے کو بھی اگر جائے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے. بے شک شوہر کی اجازت کے بغیر. اب جتنی وہ چھٹا گھومتی پھرتی ہیں، جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں، ان کے پاؤں میں کوئی لگام ہی نہیں، پاؤں میں تو لگام ہوتی نہیں ہے، بیڑی ان کے پاؤں میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ سوچ لے، عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. اب جب بیٹی گھر سے رخصت ہو تو یہ بات بتا دے، بیٹی مجھ سے زیادہ حق، تیری ماں سے زیادہ حق اب جس سے نکاح ہو گیا ہے تیرے شوہر کا ہے. اگر یہ بات باپ بتا دے گا، ماں بتا دے گی، تو کبھی جا کر کے وہ اپنی سسرال میں لڑائیاں پیدا نہیں کرے گی. اور ایک بات اور بتاؤں، کام کی بات سننا. 1 سال تک اب لڑکیوں کی سسرال نہیں چل پاتی ہے، لڑائی جھگڑے یہ سارے ہوتے ہیں. بہت ساری اس کی وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ جو نکل کے آتی ہے وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. تم لوگ بیٹیوں کی شادی کرتے ہو شایان شان، خوب اچھا کھانا، خوب اچھا پینا، خوب اچھا جہیز، جو بھی تمہاری شان ہے کرتے ہو. اور اگر خلاف شرع ہوگا تو اس کا بھگتان تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ بیٹی کی شادی میں خرچہ کرتے کیوں؟
اس لیے تاکہ ہماری بیٹی سکون سے رہے، ہماری بیٹی چین سے رہے۔ گھر دیکھتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، مگر مائیں سن لیں، مائیں یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہیں، دشمنی برت رہی ہیں۔ کیوں؟ سنو، اگر کوئی غیر حافظ ہو، پارا یاد نہ کرے اور اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں پڑھانے کے لیے، پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہوگا۔ بغیر کشتی لڑنے والا، ذہن میں سمجھ لینا، بغیر کشتی لڑنے والا اسے اکھاڑے میں اتار دینا بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ سمجھ میں؟ کوئی کہیں کو بھی جاتا تو تیاری کرتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ تو دیکھ لیا، لڑکی کی شادی کے لیے جہیز تو اکٹھا کر لیا، لڑکی کی شادی کے لیے سارا ساز و سامان تو کر لیا، مگر جہاں لڑکی جا رہی ہے پہلے یہ بھی تو دیکھو اسے کھانا بنانا آیا کہ نہیں آیا، اسے کپڑے دھونا آیا کہ نہیں آیا، اسے کام کاج کرنا آیا کہ نہیں آیا۔ مائیں جب تک بیٹی جوان ہوتی ہے خود برتن مانجھ رہی ہے، ڈبل بیڈ پہ لیٹے لیٹے بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں خود جھاڑو مار رہی ہے، ڈبل بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں سارے کام کاج کر رہی ہے مگر بیٹی خالی گھوم رہی ہے، موبائل چلا رہی ہے، اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اب بولو کیا ماں جائے گی کھانا بنانے، ماں جائے گی کپڑے دھونے، ماں جائے گی کام کاج کرنے؟ ارے یہ بیٹی جائے گی۔ ماں تجھے معلوم تھا 20 سال تجھے دے دیے گئے تھے تو تو نے بیٹی کو ٹرینڈ کیوں نہیں کیا، تو نے بیٹی کو سپاہی کیوں نہیں بنایا، تو نے سسرال کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ یہی وجہ سسرال میں جاتی ہے، اب 1 مہینہ مشکل سے کام کرتی ہے تو سر میں درد اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کام سے بچنا شروع کر دیتی ہے، کام سے۔ اسی لیے جب کام نہیں ہوتا، ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم، اس کے ساتھ میں اگر نکاح، اس کے ماں باپ بھی، اسے تو تقریریں کرنے بھی جانا، اسے مدرسے پڑھانے بھی جانا، اسے نماز پڑھانے بھی جانا، اسے سیمینار میں بھی جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سارے کام کرنا۔ اب اس کی بیوی اگر اس کی ماں کو روٹی نہ دے، باپ کو روٹی نہ دے، وہیں سے لڑائی جھگڑے پیدا، وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو جب تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے جھاڑو مارنا سکھائے تاکہ جھاڑو مارنے سے تھکے نہیں، برتن دھونا سکھائے، کپڑے دھونا سکھائے، کھانا بنانا سکھائے، علم امور خانہ داری سکھائے، اسے شوہر کے حقوق بتائے، اسے ساس سسر کے حقوق بتائے، اسے پتا ہو بیٹی تجھے سسرال چلانی ہے، 20 سال تو ہمارے پاس کسی دوسرے کی امانت ہے، میرے لال تجھے کہیں اور جا کر کے گھر بسانا ہے۔ ایسے باپوں نے ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، ہاں ایسے باپوں نے اور ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، مگر کہاں آج ماں بھی بالکل بیٹی کو آزاد رکھ دیتی، چھوڑ دیتی ہے اسے۔ اب خالی جب آدمی ہے یا عورت ہے، اب موبائل پہ اگر رہے گی تو خالی دماغ آپ جانتے ہی، کہاں کہاں وہ موبائل چلائے گی، کیا کرے گی، کیا کیا دیکھے گی، خالی ہے وہ تو۔ اور اگر اسے کام میں لگا دیا جائے گا تو، لیکن اسلامی شہزادیاں ایسی بھی ہیں نا جنہوں نے اپنی تاریخ سنہری حرفوں سے بھی لکھ دی۔ ایک باپ تھا، باپ، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اکلوتی بیٹی تھی، باپ اور ماں نے اس کی یہ تربیت کی تھی کہ اس کی گھٹی میں اللہ عشق مصطفیٰ پلایا تھا،
शरीयत मुस्तफा पिलाई थी। अगर वो चलती थी तो चलने की अदा फातिमा की होती थी, अगर वो खाती थी तो खाने की अदा फातिमा की होती थी। अल्लाह अल्लाह वो ढूंढने लगा, तलाशने लगा, कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो मेरी लड़की के साथ निकाह हो जाए, नमाजी और परहेजगार और हलाल कमाता और हलाल खाता हो। पहले लोग रिश्ता ढूंढने जाते थे ना तो मस्जिदों में ढूंढते थे। मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहा, मस्जिद जो अच्छा होगा वही तो नमाज पढ़ने आएगा, जो अच्छा होगा वही नमाज। मिल गया, बेचारा यतीम था, ना माँ है ना बाप, अकेला था। क्या करते हो? ये करता हूं, काम करता हूं, हलाल कमाता हूं, हलाल खा लेता हूं। उसकी बेटी से उसका रिश्ता हो गया। अब तो लड़के वाले भी लालची हो गए, लड़की वाले भी लालची हो गए। लड़की वाले पहले ही निकाल देते कि 4 पहियों की मिलेगी, पहले ही निकाल देते बिचौलिया के जरिए, और लड़के वाला भी वहीं मुंह डालता है जहां पे उसे मालूम पक्का पता चल जाए कि 4 पहियों की। चौराहों पे कहता फिर मैंने कोई मांगी थोड़ी है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो किसी बेवा की लड़की क्यों नहीं कर ली। और अब तो मांगने का ये आलम है, मेरी तकरीरों में बात निकल गई, चैनल वाले डाल देते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह जिसकी 3, 4, 5, 7 बीघे जमीन है ना, तो वो तो छत पे खड़े होकर ऐलान करता फिर रहा, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांगना, कुबड़े। हद हो गई है, हद। कुबड़े बुलेट मांगना, कुबड़े। इस कुबड़े से ये पूछो, बुलेट की गद्दी है यहां और तेरा कुब है वहां, काय पे रखेगा तू? जरा सोचने की बात है, तुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। शीशे में ऐसा लग रहा 2-3 खड़े, और बुलेट मांग रहा, बुलेट। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की की जब शादी हो गई, बाप ने बड़े प्यार से कहा, बेटी मैंने तुम्हें पाला था, ये अमानत थी तुम जिसकी, उसे सौंप रहा हूं। मेरे लाल सुनो, बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। बाप की आंखों में आंसू तो थे, मेरा कलेजा जा रहा, मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा, मेरा चांद जा रहा, मेरे घर का नूर जा रहा है। बाप की आंखों में आंसू तो थे, मगर बाप ने हाथ पकड़ के उसके शौहर के हाथ में दे दिया निकाह के बाद, रुखसती के वक्त, और जाते जाते शौहर की तरफ को देखा, आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, और कहने लगा, बेटा मैंने इसे अपनी जान से ज्यादा पाला है, मेरे लाल अगर इसको तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ होगी, हो सकता कहीं ना कहीं नादानी कर दे। मेरे लाल दरगुजर करते हुए चलना, और बेटी से कहा, लो मेरे लाल जाओ जाओ जाओ, अगर तुम्हारा बाप मरता भी हो और शौहर की इजाजत ना हो तो घर से कदम मत निकालना, घर से कदम मत निकालना। बेटी पीछे को पलट पलट के देख रही है, अब्बा जान 20 साल घर में रही, 21 साल घर में रही, 22 साल घर में रही, 1 मिनट में जुदा। लड़कियों का कलेजा होता, कलेजा। बाज शौहर इतना जालिम है, अल्लाह माफ फरमाए, छूटते ही उसकी माँ बहन की गालियां बका करता, आंगन में खड़े होकर गाली बकता, ताकि मोहल्ले वाले सुने। शराब पी करके जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से। तुम्हारी 2 साल की 5 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम खेल के रह जाओगे, उसकी तो 20 साल की बच्ची है, तुम शराब पी के आके उसे मार रहे हो। गालियां बकरा ऐसी गालियां, बकरा ऐसी गालियां, मोहल्ले वाले कानों पे हाथ रख रहे, वो जालिम है। लेकिन सुनो, इस पहलू को भी उठाऊंगा, जरा ये बात पूरी कर दूं। वो लड़की बार बार पलट के देख रही है, अब्बा जान छोड़ के जा रही हूँ, अम्मी जान छोड़ के जा रही हूँ, सारे
سارے لوگ خوش ہیں مگر لڑکی کی آنکھوں میں